بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی اور آپ ایک بار پھر میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پہ ہیں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بات کریں گے کچھ اہم کامیابی کی نیب کی طرف سے، اور یہ ذکر بھی کریں گے کہ نیب کے نشانے پہ اس وقت کون ہے۔ بظاہر تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جب ترامیم آئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نیب کے پر کٹ گئے ہیں، اور واقعی ایسا کچھ تھا بھی ان کا ترامیم میں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو نیب نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ابھی چند ہفتے پہلے ہی، زیادہ سے زیادہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ قبل کی بات ہے یہ۔ اگر میں بات آگے بڑھنے سے پہلے سرسری ذکر کروں تو محکمہ جنگلات کی انتہائی قیمتی اراضی جو کوئی کم و بیش میرے اندازے کے مطابق 1000 کنال بنتی ہے، 1000 کنال، اور اس کی اگر ہم مارکیٹ ویلیو لگائیں جو میرا اندازہ ہے، اس کا بھی سرکاری اندازہ نہیں، یہ میرا اپنا اندازہ ہے، کوئی 3.5 ارب سے زائد کی مالیت کی یہ زمین بنتی ہے۔ جو اس میں بڑی کامیابی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ زمین قبضہ مافیا سے یا جو غیر قانونی قابضین تھے ان سے واگزار کرائی گئی، بلکہ فوراً ہی یعنی لمحات میں ہی یہ زمین محکمہ جنگلات کے نام انتقال بھی اس کا ہو چکا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ اچھا، اس کا تھوڑا سا پس منظر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوا ایسا کہ جب 1970-71 میں جب سوات کے انضمام کے بعد 1971 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ والی سوات کی جتنی ذاتی زمینیں تھیں جنگلات کی اور جتنی اسٹیٹ کی زمینیں تھیں جنگلات کی، ان کا کیا سٹیٹس ہوگا۔ چنانچہ اس حوالے سے 1971 میں ایک ماشاء اللہ ریگولیشن جاری ہوتا ہے 122 اس 122 کے تحت ایک سیٹلمنٹ بورڈ بنا، جس کا کام یہ تھا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو اسٹیٹ کی اور والی صاحب کی جو ذاتی جنگلات کی زمینیں تھیں اب یہ صوبے کا حصہ کس طرح بنیں گی۔ چنانچہ اس بورڈ نے انتہائی محنت کے بعد اس کا جب کام کا آغاز کیا، کوئی 10 سال اس پہ اس کا عمل چلا، ڈیمارکیشن ہوئی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ساری زمین اب محکمہ جنگلات کی پروٹیکٹڈ فارسٹ زمین کہلائے گی، یعنی یہ زمین محکمہ جنگلات کو منتقل ہو گئی۔ اس کے بعد 1986 میں ایک بورڈ بنا، ایک اور کمیشن بنا، جس کو کا نام دیا تھا سیٹلمنٹ بورڈ کمیشن، کہ اگر کسی کو ان فیصلوں پہ اعتراض ہو تو وہ آئیں اور اپنا دعویٰ دائر کریں۔ اس میں کچھ لوگوں نے دعوے دائر کیے لیکن وہ چونکہ ثبوت نہ لا سکے، وہ دعوے خارج ہو گئے، یوں یہ فیصلہ برقرار رہا۔ لیکن چند سال بعد 1991-92 سے لے کے پھر 2004-05 تک ایک کھیل شروع ہوا۔ کھیل یوں شروع ہوا کہ بعض لوگوں نے، جو عام لوگ تھے، جو پرائیویٹ لوگ تھے، انہوں نے دعوے داری شروع کر دی کہ جی اس عمل میں ہماری اپنی زمینیں لی گئی ہیں اور حکومت کو جنگلات کو منتقل کی گئی ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے کیسز لے کے جاتے رہے سول کورٹ۔ اچھا، اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے وہ کہ جو مارشل لا ریگولیشن تھا 122، اس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ سیٹلمنٹ بورڈ کی کوئی بھی کارروائی کسی بھی سول کورٹ میں چیلنج نہیں کی جا سکے گی، یعنی سول کورٹ کے دائرہ اختیار سے اس عمل کو باہر کر دیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے جب سول کورٹ میں معاملات چلنے لگے تو محکمہ ریونیو، محکمہ مال یعنی اور محکمہ جنگلات دونوں نے غالباً، یہ ملی بھگت ہی ہوتی ہے ناظرین، انہوں نے اس معاملے پہ خاموشی اختیار کر لی، اور سول کورٹس نے دھڑا دھڑ پرائیویٹ لوگوں کے حق میں فیصلے شروع کر دیے کہ فلاں کی اتنی زمین چلی گئی ہے، فلاں کی ان کی زمینیں واپس کرائی جائیں۔ اس دوران محکمہ جنگلات جو تھا وہ اپیلوں پہ بھی جاتا رہا، لیکن اس میں جو پھرتی ہوئی، وہ جو سب سے اہم بات ہے، سب سے اہم نقطہ وہ یہ رہا کہ اتنی پھرتی کی گئی کہ جب سول کورٹس کے فیصلے آتے تھے کہ یہ جگہ جو ہے سرکار سے نکال کے یہ فلاں بندے کے نام منتقل کی جائے کیونکہ اس کی ہے، تو اس فیصلے پہ 2 ماہ کے اندر عمل درآمد کرایا گیا محکمہ مال کی طرف سے۔ ظاہر ملی بھگت ہی تھی، لیکن جب محکمہ جنگلات نے اعلیٰ عدالتوں میں اپیلیں دائر کی، خاص طور پر پشاور ہائی کورٹ منگورا بینچ میں، اور محکمہ جنگلات کے حق میں جب فیصلے آنے لگے کہ نہیں ملکیت اب محکمہ جنگلات کی ہے، تو ناظرین یہ انتہائی افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ پشاور ہائی کورٹ جیسی معزز اور بڑی صوبے کی سب سے بڑی آئینی عدالت کے فیصلوں
پہ عمل درآمد سالوں تک نہیں کیا گیا۔ سالوں تک مطلب یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے جب آنے شروع ہوئے تو 10 سال سے لے کے 30 سال تک ان فیصلوں کو سردخانے کی نظر رکھا گیا۔ مقامی انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ، محکمہ جنگلات کے اس وقت کے جو کھڑ پینچ تھے، اور اس طرح محکمہ مال کے جو لوگ تھے، ان سب کی ملی بھگت سے ان فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ خوش قسمتی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جب نیب کے علم میں یہ معاملہ آیا، اگر تو غالباً میں اگر تاریخ غلط نہ کروں تو یہ کوئی اگست 2023 کی بات ہے، یعنی سال بھر پہلے، تو نیب نے ایک کمیٹی بنائی، یہ ایک ٹیم بنائی۔ اس ٹیم میں تفتیشی افسر اخلاق احمد صاحب تھے، ایڈیشنل ڈائریکٹر سردار عدنان تھے، اور ان کے ڈائریکٹر غازی امان صاحب۔ یہ ایک ٹیم بنی، انہوں نے جا کے موقع پہ چھانبین شروع کی، ریکارڈ منگوایا۔ ریکارڈ نکلوانا بڑا مشکل کام تھا، محکمہ مال سے ریکارڈ نکلوایا گیا۔ اس ریکارڈ کی روشنی میں جب پہلی کارروائی ہوئی وہ تحصیل خواجہ خیلم میں ہوئی۔ تحصیل خواجہ خیلم میں 333 کنال قیمتی ترین اراضی منتقل کر دی گئی۔ اس پہ یہ ثابت ہو گیا کہ اس پہ تو ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، تو ہائی کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں وہ 333 کنال اراضی فوری طور پر محکمہ جنگلات کے نام منتقل کر دی گئی۔ اصل بات یہ کہ منتقل کر دی گئی، اور یہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس زمین کی مالیت کم و بیش 1.5 ارب سے زائد کی ہوگی، کیونکہ جنگلات تو وہاں تباہ ہو چکے ہیں۔ اب وہ وہاں پہ یا کمرشل سرگرمیاں ہیں یا رہائشی سرگرمیاں ہیں، تو وہ زمین انتہائی قیمتی ہو چکی ہے۔ لیکن اسی دوران نیب کو پتہ چلا کہ بھئی معاملہ تو یہیں تک محدود نہیں ہے، یہ تو کہیں اور بھی گڑبڑ ہوئی ہے۔ چنانچہ تحصیل بحرین کی باری آئی۔ تحصیل بحرین میں موقع پہ ٹیم گئی، چھان بین کی گئی، ریکارڈ کھولا گیا، تو وہاں پہ بھی عجیب و غریب انکشافات سامنے آنے لگے، اور ایک اندازے کے مطابق جو میرے پاس جو فگرز ہیں، تو وہاں پہ کوئی پہلے مرحلے میں 511 اور دوسرے مرحلے میں 116 کنال، یعنی ٹوٹل 628 کنال زمین واگزار کروانے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے بندو، یہ تو ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، 10 سال 20 سال 30 سال پہلے تک کے فیصلے موجود ہیں، آپ لوگوں نے اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ ڈنڈا اٹھایا گیا۔ جب ڈنڈا اٹھتا ہے تو پھر بہت بھاگ دوڑ ہوتی ہے۔ جب نیب کا ڈنڈا ہو پیچھے سے، ڈنڈا جب اٹھا تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 628 کنال زمین یہاں پہ بھی نہ صرف واگزار کرائی گئی، قبضہ لیا گیا، بلکہ وہ فوری طور پر محکمہ جنگلات کے نام منتقل بھی کر دی گئی۔ اس پہ جو سب سے اہم بات ہے، جو سب سے افسوسناک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہماری ضلعی انتظامیہ تھی، محکمہ جنگلات کی انتظامیہ تھی یا دیگر جو تھی، وہ سول کورٹس کے فیصلوں پر تو 2 ماہ میں بھی کے دوران عمل کرواتے رہے وہ تمام ادارے، لیکن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو انہوں نے 10 سے 20 اور 30 سال تک لٹکائے رکھا۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ ذرا ان سابق افسران سے بھی چھان بین ہونی چاہیے جو اس وقت ریٹائرڈ لائف گھروں میں گزار رہے ہیں، کہ انہوں نے اتنی غفلت کیوں کی۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ نئے ڈی جی آئے ہیں جن کا نام وقار چوہان ہے، وقار چوہان صاحب نے مزید ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے سیکرٹری فارس کے ساتھ مل کر اب ایک ورکنگ گروپ بنایا ہے، اور اب یہ چھان بین کا عمل مزید پھیلایا جا رہا ہے۔ شنید ہے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو ہزاروں کنال مزید اراضی جس کی مالیت اربوں روپے بنتی ہے، یہ واگزار کرا لی جائے گی۔ ناظرین، یہ جو ہماری جو ایک بدقسمتی ہے نا کہ سرکاری ادارے ہی پھر سرکار کو اون نہیں کرتے، وہی پھر جو امانت دار ہوتے ہیں وہی جب خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں تو پھر انسان گلہ کس سے کرے۔ چلو ان مشکل حالات میں کہ جب نیب کے اختیارات محدود ہو چکے ہیں، یہ ایک بہت بڑی کارروائی ہے، ہم مبارکباد دیتے ہیں اور اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ نیب اب مزید اس طرح کی کارروائی کو آگے بڑھائے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ صوبے کی دیگر اضلاع میں بھی اگر جنگلات کی زمین ہے یا اوقاف کی ہے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کی ہے اور وہ قابضین کے پاس ہے، تو اب نیب ہی اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرے گا، اور یہ جو اربوں روپے کی زمینیں لوگوں کے پاس ہیں اور ان سے وہ ذاتی طور پر فائدے اٹھا رہے ہیں، وہ واگزار کرائی جائیں گی۔ یہ سب کچھ 1 سال کی محنت کے بعد ممکن ہو سکا۔ اگست 2023 میں کارروائی شروع ہوئی اور اگست 2024 میں زمینیں محکمہ جنگلات کو منتقل کر دی گئیں۔
اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ یہ عمل کامیابی کے ساتھ ہو، اور ہم جلد ہی ایک اور کامیابی کی خبر لیے ادھر آپ کے پاس آئیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔